الحمد للہ الحمد للہ ذی المجد والعلا والحیبۃ والثناء والقدرۃ والکبریاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا، درود نعت سلام رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین و ناظرین، جہاں جہاں تک ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تمام مسلمانوں کو ہماری طرف سے سلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج اسلامی مہینہ شعبان المعظم، اس کی 5 تاریخ ہے اور بہت دن ہو گئے، تقریباً 3.5 مہینے بندہ ناچیز پاکستان میں ہر سال کی طرح گیا ہوا تھا، وہیں سے ہر سال اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اس مرتبہ کچھ کرونا کی وجہ سے، فلائٹیں کینسل ہونے کی وجہ سے، کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے 3.5 مہینے مجھے پاکستان میں ٹھہرنا پڑا۔ 2 دن ہوئے ہم پاکستان سے یو کے واپس حاضری ہو گئی خیر و عافیت سے۔ الحمدللہ پاکستان میں بڑے بڑے دینی اجتماعات اور مزارات مقدسہ کی حاضری، بالخصوص سید الاولیاء حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ متعدد مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور 1-2 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز کا بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر آستانہ عالیہ سیال شریف جو روحانی سلسلہ چشتیہ کا پنجاب میں مرکز ہے، جہاں میری بھی نسبت ہے، اور موجودہ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاہ قمر الملت والدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے، یعنی حضور نائب امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ارجمند، جو اس وقت سجادہ نشین ہیں، حضرت قبلہ خواجہ ضیاء الحق صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف، آگے ان کے نور نظر لخت جگر حضرت خواجہ صاحبزادہ نور الدین سیالوی سے بھی ملاقات، آستانہ عالیہ سیال شریف کے فیوض و برکات حاصل کیے، اور پھر حضور شیخ العالم حضرت خواجہ
پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس شریف، سالانہ ختم شریف جو آستانہ عالیہ نیریاں شریف منکیالہ شریف میں جو بانی سرپرست حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ مرکزی جانشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر نور العارفین صدیقی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف، جن کی سرپرستی میں منکیالہ شریف میں بہت عظیم پروگرام ہوا، جس میں روحانیت ہی روحانیت تھی، جس میں کیف ہی کیف تھا، مستی ہی مستی، سرور ہی سرور تھا۔ میں لاہور سے اپنے عزیز القدر پیر طریقہ صاحب پیر شفیق الرحمان چشتی کے ہمراہ وہاں حاضری کے لیے حاضر ہوا، اور عالم اسلام کے نامور عالم دین حضرت ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب بھی تشریف فرما تھے، خطیب اسلام علامہ فاروق چشتی صاحب، اور حضرت صاحبزادہ پیر شمس العارفین، حضرت صاحبزادہ پیر، یعنی سارے کے سارے جتنے بھی آستانہ عالیہ نیریاں شریف کے وابستگان یعنی خواجگان نیریاں شریف کی اولاد ساری موجود تھی، وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور متعدد مزارات پر بہت بڑے بڑے مرکزی پروگراموں میں پھر آستانہ عالیہ معصومیہ جو کہ حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ پیر محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفے حضرت صوفی محمد اعظم معصومی، ان کے سالانہ اجتماع میں بہت خوبصورت حاضری ہوئی، بہت علماء مشائخ یعنی آستانہ عالیہ پاکپن شریف سے اور آستانہ عالیہ سندر شریف سے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور صاحبزادہ پیر شفیق الرحمان چشتی اور علامہ مفتی محمد آصف نعمانی، اور نقابت کی دنیا میں ایک بہت خوبصورت تابندہ ستارہ حضرت حافظ قاری محمد یونس قادری، اور میرے ہم نام بہت پائے کی تلاوت کرنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی، اور دیگر بہت بڑا وہ اجتماع تھا، اور وہاں مجھے یعنی محبت کا اور شفقت کا اظہار کیا گیا، یعنی میرے سر پہ یعنی آستانہ عالیہ موری شریف کی جو دستار بندی وہ حضرت پیر طریقہ صوفی باسفا جناب صوفی محمد اعظم معصومی صاحب نے عنایت فرمائی۔ بہرحال ہم تو تمام آستانوں کے وابستگان سے دلچسپی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، شفقت کی ہم انتظار میں رہتے ہیں، اور میں یہ بتا دوں جہاں بھی جس آستانے پہ میں جاتا ہوں میرا عقیدہ بھی یہی ہے، اور یہ جو تصوف کی سیڑھی بھی یہی ہے کہ میں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوتا ہوں تو مجھے میرے شیخ کامل اور آستانہ عالیہ نیریاں شریف کا وہیں سے فیضان ملے، سیال شریف کا فیضان ملے گا۔ تو بہرحال یہ مختصر سا سلسلہ تھا جو میں نے پاکستان میں بہت مصروف وقت گزارا، پھر اپنے والد مرحوم صوفی باسفا الحاج حضرت میاں جلال الدین سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ ختم شریف لاہور آستانہ عالیہ چشتیہ بندہ نوازیہ اس میں ہوا، جس میں جید علماء یعنی ثنا خان اور بڑے بڑے نام ثنا خانوں میں جناب عمران حسن قادری صاحب تھے، اور یعنی انہی کا بھی ایک نام بہت ہے، اور پھر میرے یعنی اولڈ اسٹوڈنٹ اور صاحبزادہ پیر شفیق الرحمان چشتی کے مرید جناب ناصر سلیمان صاحب جو کہ اس وقت چیف منسٹر کے شکایات سیل کے وائس چیئرمین ہیں، اور انہوں نے بھی پشتوں میں ناشری پڑھی، کیا کہنا، اور پھر مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد عاشق نقشبندی
وہ بھی تشریف لائے۔ ایک مذہبی دنیا میں بہت خوبصورت نام ہے، اور بین المذاہب اور پاکستان کے انٹرفیتھ کے امن کمیٹی کے چیئرمین جناب غزنوی صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ پھر مجھے مرکز بلال میں 2-3 مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا، جو کہ بین المذاہب اور یعنی امن کے لحاظ سے حضرت صاحبزادہ پیر شفاعت رسول صاحب کام کر رہے ہیں۔ وہاں بھی مجھے 2-3 مرتبہ عزتوں سے نوازا گیا، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور پھر یہی بین المذاہب اور امن کمیٹی کی طرف سے مجھے حضرت یعنی وفاقی وزیر مذہبی امور پیر ترک سادہ پیر نور حق قادری، یعنی ان کی طرف سے مجھے اعزاز بخشا گیا، یعنی شیل عطا کی گئی۔ اور بھی ایسی جگہ پہ مقامات پہ بہرحال پاکستان میں جو میرا بہت ہی مصروف وقت گزرا۔ تو اب آئیں تو آج جمعۃ مبارک ہے، اور یہ ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب قادری صاحب ایوب صاحب جن کو میں 10 جمعوں کی ریکارڈنگ کر کے دے کے گیا تھا، وہ چلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ریکارڈنگ کر کے بھیجنا بہت مشکل تھا، کوشش کی نہیں ہو سکا، لیکن آج پھر انہی کے اصرار پر محمد ایوب صاحب اور چودھری افضل صاحب اور عمران افضل بٹ صاحب، عثمان افضل بٹ صاحب اور عرفان افضل بٹ صاحب، علی حجویری مسجد کے ہم سب جو خدام ہیں ان کی طرف سے کہ آج اپنا پیغام محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عشق رسول ہے وہ ہمیں پھر آج عنایت فرمائے۔ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے صورت دخان شریف کی یعنی پارہ نمبر 25 کی ابتدائی آیات جو تلاوت کی ہے، جس کا تعلق حامیم والکتاب المبین، اس کا تعلق یہی ہے، حامیم والکتاب یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں یاسین، طاسین، قاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی یہ ہے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اللہ کا رسول ان کے معانی اور مفہوم کو جانتا ہے۔ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو حضرات محترم، یہ شعبان المعظم جو رمضان شریف سے پہلا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں روزے رکھے جائیں بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن کی تلاوت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں۔ ام المومنین بنت صدیق رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا رحمت دو عالم، سید دو عالم، فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارکہ وسلم، یعنی اس ماہ مبارکہ میں اتنے روزے رکھتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں دیکھنے والا یہی محسوس کرتا کہ یہ ماہ مبارکہ جو ہے شہر رمضان کا مہینہ، سرکار اتنے روزے رکھتے ہیں کثرت سے۔ الحمدللہ، یعنی اس میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور یہ اندازہ لگا لیں کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ نے ایک رات ایسی عنایت فرمائی۔ یہ یاد رکھیں، اللہ اپنے محبوبوں کو گفٹ عطا فرماتے ہیں، تحفے عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں دوستوں کے پاس جاتے ہیں، محبت والے کے پاس جاتے ہیں، کچھ تحفے اپنی توفیق کے مطابق لے کے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں وہ اللہ جو خالق و مالک ہے، جو رازق ہے، ساری کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اس انداز سے نوازا، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ نے پیارا پیغمبر محبوب سردار بنا کر بھیجا، لیکن قربان جائیں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوازشات کی ہے وہ پھر ہمیں ملا ہے
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سیدھے میں رکھا، تو سر سیدھے میں رکھا، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اعلان فرماتے ہوئے پھر سرکار کے سامنے سارے کا سارا سابقہ امتوں کے رجسٹر پیش کیے گئے، امت مصطفیٰ کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا دیکھا سرکار نے؟ پہلی نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھی، ظاہر ہے عمریں لمبی ہیں تو اس میں نیکی کی توفیق بھی زیادہ ملتی ہے، لیکن قربان جائیں رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پاک پر، یعنی آپ کے دل میں جس سوچ پیدا ہوئی امت مصطفیٰ کی، فرمایا پیارے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری امت کو نوازیں گے آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ہم شعبان کا مہینہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور شعبان کے مہینے میں ایک رات عنایت فرمائیں گے جسے شب برات بھی کہتے ہیں، اور فرمایا کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اور صبح روزہ رکھے گا، وہ فرمایا 300 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ برکت والا مہینہ، برکت والی راتیں، پھر جمعہ برکت والا مہینہ اور برکت والا دن اور برکت والی ساعتیں۔ ویسے تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگیں، جس وقت بھی مانگیں، وہ عطا فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے۔ حضرات الحمدللہ یہ رات جو آنے والی ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی ہے اس کو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس ماہ مبارکہ میں نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے۔ جب وہ مولا کریم راضی ہو جاتے ہیں تو گویا کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ حضرات محترم، آج جس جمعہ المبارک جو شب برات کا پہلا جمعہ ہے، شعبان معظم کا پہلا جمعہ ہے، اور علی حجویری مسجد میں جو بھی جہاں جہاں سے بھی احباب تشریف لاتے ہیں، اللہ سب کے رحمتوں کو، اللہ سب کے دامنوں کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یہ جو پوری دنیا میں افراتفری ہے، یہ کرونا کی جو وبا ہے ابھی ختم ہی نہیں ہو رہی، ہم اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارکہ میں خاص کر کے شب برات کی رات میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ سننے والی اور قبول کرنے والی وہ ذات ہے جو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو میں کچھ احباب کے نام لینا بھول گیا۔ میرے غریب خانے پہ لاہور میں آستان عالیہ شرف شریف کی بہار پیر طریقہ صاحب پیر میاں جلیل احمد صاحب شرکپوری وہ بھی تشریف لائے، پیر سید اکرم شاہ صاحب بخاری اور پیر سید حمدانی شاہ صاحب وہ تشریف لائے، علامہ قاری افضل صاحب، حافظ محمد یونس صاحب، میاں مشتاق صاحب اور عمران حسن صاحب، ثنا خان مصطفیٰ اور شہباز سمیع صاحب، محمد علی جلال صاحب۔ یہ ویسے انفرادی طور پہ آتے رہے ملاقاتوں کے لیے، لیکن جو محفل میلاد اور والد صاحب کا میں نے سالانہ پروگرام کو، اس میں تو بہت احباب تھے، اور ثنا خان بھی بہت تھے اور احباب بھی بہت تھے، بڑی محبت بڑی وہ محفل تھی۔ اور دعا یہی کیا کریں ہم کوئی بھی کام کریں، یعنی دینی اس میں خلوص اور اللہ کی رضا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ باقی جو ہے آئندہ جمعے پہ ہم پھر بیان کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں الحاج بھائی محمد ایوب صاحب کا، اور اپنے بیٹے خال رسول چشتی، جو کہ جن کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں تو پیغام عشق رسول، پیغام محبت، دین کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچتا ہے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد اور سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔